ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز بزرگوں اور دوستو، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، عاشوراء کا دن ہے، اور آج کے دن کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، اور آج کے دن کچھ ایسے مخصوص اعمال ہیں جو آج کے دن کرنے میں فضیلت والے اعمال کہلاتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل آج کا روزہ ہے، اور آج کے ایک روزے پر 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن مذہبی کاموں اور مذہبی معاملات میں دیگر اقوام سے مشابہت سے روکنے کے لیے شریعت نے یہودیوں کی مشابہت سے منع کرنے کے لیے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کے ملانے کا اس لیے حکم دیا، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں محرم کے روزہ رکھنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو کہ یہودی بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان روزوں کے سلسلے میں حضرات محدثین اور علماء نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تینوں دن کے روزے رکھے جائیں، 9، 10 اور 11 کے، یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کے روزے رکھے جائیں، اور تیسرا درجہ ہے 10 اور 11 کے روزے رکھے جائیں، اور ایک ہے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا۔ کراہت تنزیہی کے ساتھ یہ بھی جائز ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، جبکہ یہودیوں سے مشابہت کا اندیشہ ہو۔ لیکن یہ کراہت اس وقت اور ختم ہو جاتی ہے، اور مکروہ تنزیہی ہونے کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے جب یہ بات پتہ چل جائے کہ آج کے اس دور کے جو یہودی ہیں وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں جو مذہبی تاریخیں ہیں وہ قمری حساب سے، چاند کے حساب سے وہ حساب ہی نہیں لگاتے۔ ان کے یہاں تاریخ کا سسٹم ہی بدل گیا، اور جب انہوں نے قمری مہینوں کے حساب سے سال شمار کرنا چھوڑ ہی دیا اور چاند کے حساب سے وہ اپنی تاریخ شمار ہی نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے بھی نہیں۔ اور جب 10ویں محرم کا روزہ، عاشوراء کا روزہ ان کے یہاں اب موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہودیوں سے مشابہت کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا، اور جب مشابہت ختم ہو جاتی ہے تو کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے اکابرین میں اور ہمارے مشاہیر علماء میں سے خاص طور پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو موجودہ مولانا حضرت خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے والد گرامی ہیں اور اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے خاص طور پر تصریح فرمائی ہے کہ اس دور میں 1 دن کا روزہ بھی جائز ہے اور مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے،
اس طرح افضل تو یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں یا پھر کم از کم 2 دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 1 دن کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، صرف محرم کا روزہ ہی رکھنے کی اسے استطاعت ہے، 2 دن کا وہ روزہ رکھ نہیں پائے گا، تو صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کے لیے جائز ہوگا، لیکن افضل تو وہی ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْيَوْمَ التَّاسِعِ۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والے سال میں انشاءاللہ ہم 90 کا روزہ رکھیں گے، 90 محرم کا۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا فَإِنْ كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْيَوْمَ التَّاسِعِ کہ ہم 90 محرم کا روزہ رکھیں گے، اس جملے کی بنیاد پر بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ آئندہ سال میں 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھوں گا، 90 کو رکھوں گا، یعنی صرف 1 روزے کا بھی احتمال بیان فرمایا۔ بعض علماء نے اس جملے سے یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ 10ویں محرم کے روزے کے بجائے میں صرف 90 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو عاشورہ کا روزہ، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور لشکر فرعون سے اور آل فرعون سے، متبعین فرعون سے نجات ملی، وہ عاشورہ کا روزہ، تو اصل روزہ تو عاشورہ کا ہے، اور عاشورہ کے روزے کے ساتھ میں یہودیوں سے مشابہت سے رکنے کے لیے 90 کو محرم کے روزے کا بھی رکھنے کا آپ نے خاص طور پر شوق ظاہر فرمایا۔ اس بنیاد پر 90 محرم اور 10ویں محرم کا روزہ یہ ثابت ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عمل، آج کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی سے کام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن خرچ کرنے میں وسعت سے کام لے، اللہ تعالیٰ پورے سال اسے فراخی اور وسعت عطا فرماتے ہیں اور اسے روزی کی تنگی سے حفاظت فرماتے ہیں، اس کی روزی میں اللہ وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سال بھر کی روزی کی برکت کے لیے آج کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر اور خود اپنے آپ پر خرچ کرنے میں ذرا سے وسعت سے اور فراخی سے کام لینا، کہ جہاں روزانہ جتنا پکوان ہوتا ہو آج کچھ اور زیادہ پکا لیا جائے، کچھ اور زیادہ خرچ کر لیا جائے، اور خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی سے کام لے لیا جائے۔ یہ 2 کام آج کے دن ثابت ہیں۔ اور آج کا دن عاشورہ کے دن، جسے لوگ یوم شہادت کے طور پر مناتے ہیں، لوگ اس یوم شہادت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کی فضیلت جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہی اسی شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہی کی وجہ سے ثابت ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے اور بالکل غلط خیال ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ خود قریش کے یہاں بھی عاشورہ کے دن کا اتنا اہتمام تھا کہ غلاف کعبہ اسی دن بدلا جاتا تھا۔ کعبے کی جو چادر ہے، کعبے کا جو غلاف ہے، اس غلاف کی تبدیلی وہ اسی دن کیا کرتے تھے، عاشورہ کے دن ہی وہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو قریش اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو شاید ملت ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں جو ان میں باقی رہ گئی تھی، ان میں سے ایک یہ چیز بھی باقی رہ گئی ہو کہ انہوں نے ملت ابراہیمی سے عاشورہ کی فضیلت اور عاشورہ کا اہتمام لیا ہو، اور اسی بنیاد پر عاشورہ کا روزے کا بھی ان کے یہاں اہتمام تھا، اور عاشورہ کے دن اہتمام کی وجہ سے غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی اسی دن ہوا کرتی تھی۔ عاشورہ کے دن جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کو لوگ ماتم کے طور پر پیش کرتے ہیں، نوحہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جو
اس دن کو منحوس سمجھتا ہے، بلکہ اس واقعے کی وجہ سے اس پورے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اور اس پورے مہینے کو ماتم کا مہینہ مناتا ہے، نوحہ کرتے ہیں، اور پورے مہینے میں خوشی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا، شادی بیاہ سے رکے رہتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی خیالات اور غیر اسلامی نظریات، اس لیے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم تو شریعت میں ممنوع ہے، اور شہادت کو ماتم کا سبب بنا لینا، نوحہ کا سبب بنا لینا، اور شہادت کو اتنی منحوس سمجھنا، یہ خود غیر شرعی خیال ہے۔ اس لیے کہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا وہ 60 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے نواسے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کے سلسلے میں دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، ان کو محبوب بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کبھی انہی بوسہ لیتے، کبھی ان کو پیار کرتے، اور دونوں شوخیاں کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے ان سے محبت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت رکھے اس نے محبت مجھ سے بھی کی، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھ رہا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور ان دونوں سے بغض کو اپنا بغض قرار دیا، کہ جو ان سے محبت رکھے وہ گویا مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، اور میرے بغض کی بنیاد پر انہی ان دونوں سے بغض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اتنے چہیتے تھے کہ کبھی آپ خطبہ روک کر خطبے کے درمیان ممبر شریف سے نیچے تشریف لاتے اور ان کو اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر شریف پر تھے، اچانک حضرت حسین رضی اللہ عنہ گرتے پڑتے پھسلتے، آپ نے لال رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی اور سیدھے سے چل نہیں پا رہے تھے، بچے جس طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلتے اس طرح چلتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، اپنے خطبے کو روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، انہیں اٹھا لیا اپنی گود میں، اور پھر ممبر شریف پر تشریف لائے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہی تو ہے کہ میرا یہ لاڈلا لڑکتا ہوا آ رہا تھا، میں دیکھ نہیں پایا، گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے آ رہے تھے اور سیدھے چل نہیں پا رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے خطبہ روکنا پڑا اور انہیں اٹھانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا، انہیں اپنی گود میں لے کر پھر آپ نے خطبہ دیا، انہیں کبھی اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے، کبھی وہ ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور شوخیاں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ تشریف لائے، یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر تشریف نہیں لائے، پہلی مرتبہ زمین پر تشریف لائے ہیں، اور اس فرشتے نے مجھے خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، اور یہ فرشتے آسمان سے تشریف لائے ہیں مجھے سلام کرنے کے لیے،
اور مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں. کیا خوشخبری؟ فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ فرشتے مجھے بشارت دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی ساری خواتین اور ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اتنے اونچے الفاظ بیان فرمائے، اور بیان فرمایا کہ یہ جنتیوں کے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیوار کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی کو مار دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہاں کے ہو تم؟ انہوں نے بتایا عراق کا رہنے والا ہوں. فرمایا تم تو حسین کے قاتل ہو، تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ایک مکھی کے مارنے کا حکم دریافت کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں، ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ پیارے جملے ارشاد فرمائے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کر کے نقل فرمایا کہ فرمایا میں نے میرے آقا سے سنا ہے کہ یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں، یہ ریحانۃ الرسول ہیں، یہ جگر گوشہ بطول ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت کا یہ المناک واقعہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں پیش آیا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 55 سال کی تھی. اس زمانے میں جوانی کے اس ایام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ، لیکن یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی اطلاع تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت حضرت حسین میرے پاس تھے. اچانک حضرت حسین رونے لگے. میں نے انہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ کہاں جانا چاہتے ہو، تو وہ یہاں سے نکل کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حسین کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ میرے محبوب ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اس محبوب کو آپ کی امت قتل کر دے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہادت کی خبر دی، پیشین گوئی فرمائی، اور اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اس زمین کو دکھا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں، جس زمین میں ان کو قتل کیا جائے گا. پھر کربلا کی زمین کی مٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی کہ اس کربلا کے میدان میں آپ کے اس لاڈلے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی پہلے سے اطلاع کر دی گئی اور آپ نے پہلے سے جس کی پیشین گوئی فرمائی، اس قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا. لیکن شہادت کوئی ایسی منحوس اور بدترین چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس شہادت کی بنیاد پر نوحہ منائیں، ماتم کریں، عزا اٹھائیں اور کالے کپڑے پہن لیں اور طرح طرح کے خرافات اور بدعات میں مبتلا ہو جائیں. یہ سارے کے سارے کام بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ شہادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احیا ثم اقتل. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ
ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تو خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں۔ آپ نے اس طرح فرمایا کہ مجھے 3 مرتبہ آپ نے شہادت کی تمنا فرمائی کہ مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ جس شہادت کی میرے آقا نے تمنا فرمائی ہو وہ شہادت کوئی بری چیز تو نہیں ہے، یہ تو ایک اونچا مقام اور مرتبہ ہے جسے مل گیا اسے سعادت مل گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو مقام شہادت ملا یہ نوحہ اور ماتم کا مقام نہیں ہے افسوسناک چیز، اس پر امت کو افسوس تو ہوا اور ہوگا اور رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے اسے ماتم کی چیز منا لینا اور اس پر نوحہ کرنا اور عزا کرنا اور طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو جانا، کالے کپڑے پہننا اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، کوئی خوشی کا کام نہ کرنا اور کسی بھی طرح کے اچھے کام سے رک جانا، یہ سراسر غیر شرعی رسم اور بالکل غیر اسلامی چیز ہے۔ اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا جو المناک واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن، جمعے کے دن، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسی مدینۃ الرسول میں محراب میں شہید کیے گئے، ان پر حملہ ہوا اور محرم کی 1 تاریخ تھی، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا مدینۃ الرسول میں سن 36 ہجری میں، اور ایام تشریق تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سن 40 ہجری میں جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب وہ تشریف لا رہے تھے ان پر بھی حملہ ہوا اور انہیں شہید کیا گیا۔ اور اس سے پہلے اسد اللہ و اسد رسولہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر ہم شہادت پر نوحہ اور ماتم کرنا شروع کر لیں تو سال کا کوئی دن ایسا خالی نہیں ملے گا جس میں کسی اکابر میں سے کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ امت کے اسلاف میں ہر دن کسی نہ کسی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جب شہادت کا واقعہ ہر دن ہے تو ہر دن ہمارا نوحہ کا اور ماتم کا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو یوم شہادت کے نام پر نوحہ اور ماتم کا دن منایا جاتا ہے سراسر غیر شرعی اور غیر اسلامی چیز ہے، ورنہ اگر شہادت پر ماتم منانا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، کتنی شہادت کے ایسے واقعات ہیں جن پر ماتم منانا چاہیے، لیکن خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ منانا اور ماتم کرنا، عزا کرنا جو مخصوص طبقے کا عمل ہے، غیر شرعی چیز ہے۔ امت کو اس سے احتراز کرنا اور اس سے بچنا چاہیے، اور شہادت ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے، یہ نوحہ اور ماتم کی چیز نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ مقام شہادت ان کو مل رہا ہے، اور جب یہ اللہ کے سامنے اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی ان کو نماز جیسی عظیم عبادت اور نماز جیسے اسلام کے عظیم رکن کی آ جائے گی کہ کتنی فکر ہوگی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عمر رضی